کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا، اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ ہاں غلام تھے بیچارے یا نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو خود ہی حق حاصل ہوتا ہے جو چاہے کرے، اور غلام تو ملکیت ہوتا ہے، زندہ ذبح کر دے تبھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی، لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کے ساتھی آپ کی جانثار ہیں، لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا۔ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر۔ کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت میں۔ یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے، یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ، اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے قسم کے۔ یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں ہوتا۔ اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے، 3 برس، اور یہاں کی قید پر قیاس نہ کریں، یہاں تو جیل میں کھانے کو ملتا ہے، راشن ملتا ہے، جیسا بھی ملتا تو ہے نا، اور لیڈروں کے لیے تو کلاس 1 لاکھ 20 کلاس ہے، آپ تو ان کا تو لیڈر تو لوگ جب آتے ہیں جیل کاٹ کر معلوم ہوتا ہے کہ شاید کسی صحت افزا مقام سے تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ٹوٹل بائیکاٹ، ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی، اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا۔ بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی، ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے۔ آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت جو معاملہ ہوا، جب وفد آیا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ٹھیک ہے آ جاؤ میدان میں، تم بھی ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ابو طالب نے بلایا اس کو، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا جان اب تو یا یہ بات پوری ہوگی یا میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اسی میں ختم ہو جائے۔ بہرحال شیب بنی ہاشم میں 3 برس اس حال میں گزرے ہیں، ٹوٹل بائیکاٹ، کوئی کھانے پینے کی نہیں۔ کچھ لوگ تھے شریف النفس، مثلا حکیم بن حزام تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں ایمان لے آئے،
حضرت خدیجہ کے وہ رشتے دار تھے، وہ پہاڑ پر چڑھ کر ایک طرف سے رات کی تاریکی میں، دونوں دروازے تو بند ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر چوٹی سے نیچے اتر کے کوئی چیزیں کھانے پینے کی دے آئے بس اللہ، کوئی اور ایک آدھ ہوگا ایسا۔ یہاں تک نوبت آئی ہے کہ بنی ہاشم کے یہ پھول جیسے بچے معصوم بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ اور جو ہوا وادی طائف میں، جب مکے والوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ قتل کر دو، ابو طالب بھی فوت ہو چکے ہیں، اب کوئی اندیشہ نہیں، کوئی خانہ جنگی شروع نہیں ہوگی، کوئی انٹرا ٹرائبل وار نہیں ہوگی، تو آپ طائف گئے ہیں۔ شاید وہاں کے 3 سردار تھے بڑے، اور یہ طائف اصل میں قریشی کا سمجھیے کہ یہ ان کا گرمیوں کا یہ صحت افزا مقام تھا۔ یہ تمام جو سردار تھے مکے کے، ان کی جائیدادیں وہاں تھی، باغات تھے، اور وہاں کے بھی 3 سردار تھے، تو شاید ان میں سے کسی کو اللہ توفیق دے دے۔ وہاں گئے ہیں اور صرف ایک ساتھ ہے، حضرت زید بن حارثہ، حضرت ابو بکر بھی ساتھ نہیں تھے، سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بھی ساتھ نہیں تھا۔ وہاں جا کر جو آپ نے تینوں سے بات کی ہے، تینوں نے وہ باتیں کہی ہیں جو کلیجے کو چیر جائیں۔ تمہارے سوا کوئی اللہ کو نہیں ملا تھا رسول بنانے، جاؤ چلے جاؤ۔ ایک کہتا ہے فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم سچے ہو تو کہیں میں تمہاری توہین نہ کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگانا چاہتا۔ 3 دن کی یہ سختی، اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹ ارچنز جو کہلاتے ہیں ہمارے، ٹھوکرے گلیوں کے، انہیں اشارہ کر دیا ذرا ان کی خبر لو، اب وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جاتا ہے، کوئی نیم پاگل یا کوئی اور کسی طرح کا مست قسم کا آدمی، اور اس کے اوپر چھوکرے چاروں طرف ہوں اور ستا رہے ہوں، یہ نقشہ تھا، اور طائف کی گلیاں تھیں، اور محبوب رب العالمین تھے۔ ادھر سے پتھر آ رہے ہیں تو زید بن حارثہ رکاوٹ بن گئے، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ کیسے روکیں گے؟ پیچھے جاتے ہیں تو ادھر سے آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہے، خون رس رس کر زخموں سے جوتیوں میں آ کے جم گیا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر گئے ہیں، ایک باغ میں تھوڑی سی پناہ لی ہے تھوڑی دیر کے لیے، جوتے بڑی مشکل سے اترے ہیں، خون جمع ہوا، اور وہ جو پھر دعا نکلی ہے آپ کے، وہ کلیجے کو چیر جانے والی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں میں جو رسوائی ہو رہی ہے، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، مجھے کس کے حوالہ کر دیا ہے، مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ فریاد ہے کہ نہیں؟ بڑی زوردار فریاد ہے، بڑی زوردار، لیکن پھر مقام عبدیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، مجھے اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں تو نے میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیا، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو ہو سو سر تسلیم خواہ میں جو مزاج یار میں آئے۔ واپس آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بات تو قتل کا فیصلہ ہو چکا، باہر ہی آپ نے ڈیرا لگایا، زید بن حارثہ کو بھیجا، فلاں شخص کے پاس جاؤ کہ تم اگر امان میں لے لو محمد کو تو محمد آ جائے، تمہیں تو میری یہ پوزیشن نہیں ہے، میں قریش کے مقابلے میں امان نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی کچھ ایسے جواب دے دیا۔ تیسرے کے پاس جب گئے حضرت زید، مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا ہوں محمد کو، وہ آ جائے مکے میں۔ حضور سے آگے کہا، حضور نے فرمایا نہیں جا کر کہو، آ کر لے کر جا۔ کیوں؟ کیا پتہ اچانک جو ہے میرے داخل ہوتے ہی کوئی مجھ پر حملہ کرے، قتل کر دے۔ وہ تو یہ کہہ سکے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ مطعم نے جو ہے امان دی ہے، I never knew it۔ اب یہ قبیلے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایک نے امان دے دی، سب کی طرف سے امان، لہذا حضور نے فرمایا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے،
اور پھر لے کر گیا حضور کو، کہتا ہوا گزر رہا ہے راستے میں، لوگوں سن لو محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کو مکے کے اندر پھر 2-2.5 سال مزید رہنے کا موقع ملا ہے، اور اتنا بڑا احسان آپ نے مانا پھر مطعم بن عدی کا کہ غزوہ بدر میں جب 70 اسیر تھے قریش کے حضور کے پاس، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائی، باقی تو یہ کہ غار ثور ہے کیسی کیسی، اور پھر غزوہ بدر سے پہلے کی رات ہے، اور وہ آپ کا زندگی کا طویل ترین سجدہ ہے اس میں، جہاں تک یہ الفاظ بھی آپ نے کہہ دیا، اللہ اگر کل یہ جو 313 یہاں جمع ہیں اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں آخری رسول اور میری یہ 15 برس کی کمائی ہے۔ اس پر کہا حضرت ابوبکر نے، وہ پہردار کی حیثیت سے کھڑے تھے، حسبک حسبک حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ بہرحال بدر ہے، احد ہے، زخمی ہوئے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، خون اتنا بہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر اڑ گئی ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ، اور سب سے بڑھ کر حمزہ کی لاش سامنے آئی، کیسی لاش، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا ہے، کس طرح برداشت کیا ہوگا آپ نے؟ اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں، یہ حمزہ کون ہے؟ چچا ہے، دودھ شریک بھائی ہے، خالہ داد بھائی ہے، ساتھ کا کھیلا ہوا ہمجولی ہے، اور اس کی لاش ہے۔ جو قلب اطہر پر بیت رہی تھی وہ مدینے میں آ کر ایک بڑا ماحول بدلا ہوا تھا، تب وہ بات سامنے آ گئی۔ جب آپ مدینے واپس تشریف لائے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ انصار کے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے۔ بدر میں مہاجرین تو میرا خیال ہے 4تھائی تھے نمبر کے اندر، 3/4 تو انصاری تھے۔ اسی طریقے سے احد کے اندر معاملہ ہے، تو مختلف گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک بین کرنا حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، ممنوع نہیں تھا۔ آوازیں سن کر حضور کی زبان مبارک سے نکل گیا، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ اس پر پھر صحابہ نے، انصار نے اپنے ہاں کی خواتین کو حضرت صفیہ کے ہاں بھیجا، وہ سگی بہن تھی، وہاں انہوں نے جا کے بھی تعزیت کی، بہن کی۔ غزوہ احزاب کا آپ نے سنی لیا، اسوہ رسول پر نہ معلوم کیا کیا باتیں چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں۔ اسوہ کا لفظ آیا کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ احزاب میں۔ وہ اسوہ کیا تھا؟ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا ہے تو خندق کھود رہی ہے، حضور بھی لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کر کندھے پر لا کر باہر پھینک رہے ہیں، پتھریلی زمین تھی، ایک پتھر کسی سے ٹوٹا نہیں تھا، تو حضور نے جو ہے 3 دفعہ جو اس کے مطلب لگائی تب ٹوٹا ہے۔ لیکن یہ کہ کئی دن کے فاقے ہو چکے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پورا محاصرہ تھا، 12,000 کا لشکر گھیرے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء تو نہیں ہوتے، باہر جاتے تھے قضاء، اس کا کوئی امکان نہیں۔ شدید ترین آزمائش جو ہوئی ہے اس کا نتیجہ ایک طرف یہ نکلا کہ منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ قرآن مجید میں ہے یہ انہی آیات میں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دے کے مروا دیا۔ ہم سے کہا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، کھانے کو کچھ نہیں۔ اس وقت کچھ صحابہ آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیے فاقے سے قبر دوہری ہوئی جا رہی ہے، ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چادروں کے ساتھ پتھروں کسا ہوا تاکہ قبر سیدھی رہے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بنے ہوئے، یہ ہے اسوہ، یہ ہے آپ کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ۔ لیکن اس اسوہ حسنہ سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اسوہ تو اپنی جگہ ہے، قرآن میں ہدایت سب کے لیے، ہدی للناس، لیکن فائدہ اٹھائیں گے صرف متقین، ہدی للمتقین۔
ہے سب کے لیے، اسوہ سب کے لیے ہے، لیکن استفادہ وہی کر سکے گا جو 3 شرطیں پوری کرے: اللہ اور یوم آخر پر ایمان، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھا ہے، یہ اسوہ جو ہے حضور کا، یہ ہم پر اتمام حجت ہے۔ دیکھیں نوٹ کیجئے، پوری نوع انسانی پر اتمام حجت، اسلام کا نظام عدل اجتماعی جو قائم کر کے دکھا دیا، حجت قائم ہے۔ اسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس ڈویبل، کیا جا سکتا ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمین پر قدم بہ قدم چل کر یہ انقلاب آیا، محنت سے آیا، مشقت سے آیا، ایثار سے آیا، قربانیوں سے آیا، تکلیفیں جھیل کر آیا، صبر و مصابرت سے آیا، استقامت و مقاومت سے آیا۔ یہاں پر معجزوں کی کار فرمائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی اللہ نے صاحبان نہیں دیا، صلی اللہ علیہ الغمام، اور بھوک سے بچانے کے لیے من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کا 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور، ایک نے منہ میں رکھی، کچھ چوس لی، کچھ گلوکوز چلا گیا اس میں سے، دوسرے کو دے دی، اس نے چوس لی، پھر تیسرے کو دے دی۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوئے۔ محنت، مشقت، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، استقامت، مقاومت، یہ ہے اسوہ رسول۔ وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے۔ وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا، اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنی دعوت پیش کی۔ وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، ایک داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی، اور ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی۔ وہی اسٹریٹ پریچر، غزوہ بدر میں وہی کمانڈر ہے، غزوہ احد میں وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر۔ یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں ہو رہا ہے، اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہی کے ذمہ تھا۔ ایک دعوت طعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو۔ اہتمام ہوا، تمام بنی ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا۔ اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے فکرے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور مجمع جو ہے وہ چلا گیا، اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو کہ ادھر آپ نے آغاز کیا، ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کی انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے۔ اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں۔ ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم ویزیبل نتیجہ، نظر میں آنے والا مرئی نتیجہ، زیرو۔ لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت علی سے کہا اب دوبارہ پھر بلاؤ، پھر کھانے کا اہتمام کرو۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر اتنی شرافت تو لوگوں کے اندر بھی تھی۔ اب بہرحال ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن لیں۔ حضور نے اپنی دعوت پیش کی، بڑا عظیم خطبہ ہے جو آپ نے، نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا، لیکن پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا، کوئی بول ہی نہیں رہا، چپ۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے سے اپنے تھے، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں، اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے، اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کیجئے،
اور جب حکم آتا ہے فاصدع بما تؤمر، اے نبی اب ڈنکے کی چوٹ کہیے. شروع میں 3 سال جو ہے حضور نے جس کو کہتے ہیں پی پی کال، پرسن ٹو پرسن، انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا تھا. اب آپ کے پاس حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر. اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں، یہ نوٹ کر لیجئے، خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا. کوئی خفیہ بات نہیں تھی، انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی، ہرگز نہیں. البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات پھیل رہی تھی. لیکن اب حکم آ گیا فاصدع بما تؤمر، اے محمد اب ڈنکے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے. اب کوہ صفا جو رہ گیا ہے بیچارہ، وہ تو اس کا ایک سمبل ہے، علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے. حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا، ایسی پہاڑی. بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا، یہیں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے، ان سب کو اختیار کرنا. جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی. رواج کیا تھا؟ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا وا صباحا، اور لوگوں کو جمع کیا، اپنی دعوت پیش کی. اب لوگ جو ہے وہ آئے، جمع ہوئے، اونچائی پر آپ کھڑے تھے، لوگوں نے دیکھا بھی، پھر اپنی دعوت پیش کی. اور آپ کے علم میں ہے یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں کہ اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبا لک لہذا جمعتنا، تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو. کیا تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو، تم کوئی بات بتانے والے. اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا، وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو میری بات مانو گے کہ نہیں؟ یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ، کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا تھا. اور کہا ضرور. ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں، پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ صادق الامین ہیں. یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا، آخرت کے محاسبے سے ڈراتا، جس پر اس نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تو یہ میں نے 2 جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میگر سٹارٹ ہے، کتنا دل کو توڑ دینے والا، کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے، صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کہ آغاز ہوا ہے. اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں. پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذہن میں رکھیے، آپ جیسا مبلغ، آپ جیسا مربی، آپ جیسا مزکی، آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. امتناع نظیر، حضور کی نظیر محال مطلق ہے. لیکن آپ کی 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی محنت شاقہ، 10 برس کی شب و روز کی محنت، دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دیں. یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 برس کی، اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے گرد جمع ہوئے. چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد، یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا، تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن، اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار، وفاشار، محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی، اب وہ بھی نہ رہی. ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے، کسی نے پاگل کہہ دیا ہے، کسی نے مجنون کہہ دیا ہے، کسی نے شاعر کہہ دیا ہے، کسی نے کہہ دیا یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں، انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے، وہ بڑا عالم و فاضل ہے، تورات اور انجیل کا جاننے والا، اور وہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے، پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ میرے پر وحی آئی. اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ، قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے. آپ کا قلب انتہائی حساس تھا، یہ باتیں سن کر
آپ کو رنج اور افسوس ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، تکدر پیدا ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو صادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے، مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ. آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے. نقل کفر نہ باشی، ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی تھی نہ ایک، لیکن اب وہ بھی نہ رہی. آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں سیرت النبی کے. جب پہلی وحی آئی ہے اور حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت طاری تھی، عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ. جبرائیل سے پہلی ملاقات غار حرا میں، اس کی طبیعت کے اوپر طبعاً جو ہے ایک دہشت تھی. آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے. اس میں کہا ہے آپ نے خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی. تو وہی تھی، وہی غمخار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرداری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی. این بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے رہے، علی قراغیت، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑے بکریاں چراتا تھا. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے. سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. تو یہ سخت دن تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہیں، تو اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر یہ شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا. یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا، داخل ہوں گا کوئی قتل کر دے گا، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا اس میں. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جد و جہد عالم اسباب میں قدم بقدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں، اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. مجھے میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات یہ ہوتی ہے، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس تھا، مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے. وی ڈڈنٹ نو اٹ. لہذا آؤ اور لے کر جاؤ.
اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جد و جہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے۔ لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی، اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں داخل۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا۔ غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک کے اندر بن گیا۔ میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں، یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے۔ عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا۔ لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس۔ ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر۔ پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے۔ آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکتے، لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان لی۔ یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا حاصل۔ اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی۔ وہ خزرج کے قبیلے سے تھے۔ مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس اور خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو۔ یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھی۔ لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ۔ وہ 6 آدمی ایمان لے آئے۔ اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے۔ آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی، اس لیے کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا، ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے، تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی۔ تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا، قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا، وہ سب جاؤ۔ وہ چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب۔ ان 2 نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو۔ حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا، المقری، جا المقری، وہ آیا استاذ پڑھانے والا۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر، تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے
بالکل تیار. پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے. بہت غیر معمولی بات، دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی تھی. یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابو بکر اجازت آ گئی ہے ہجرت کی. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے. انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا. تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی. ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. رو پڑے حضرت ابو بکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت. لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی اس جد و جہد کا دوسرا دور شروع ہو گیا. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر محض 4 چیزیں بیک وقت چلی. صبر محض کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے. جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ فہمی کا. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا. وہ تو حکم جو ہے اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت ملنی چاہیے. اب آج جبکہ جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس سے نہیں کترا رہے ہیں. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا ہے، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا. حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی تھی. لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس یہ کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جبکہ ابھی وہ تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. 2 حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواز مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھ دیں. یہ انتہائی حکیمانہ فعل، انتہائی مدبرانہ انداز. وی ہیو ٹو بائی ٹائم. ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ با نشہ درویشی در ساد و دمادم زن. درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے موافقت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو لگے رہو لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا. یہی درویشی ہے. بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے آپ کے خلاف اقدام بھی کریں گے، وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا. دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے ہیں، اور وہ کوئی اقدام کرے تو 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا. ڈیسپریٹ آدمی. بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی. بلی تو ایک انسان، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھوننے لگے زندہ کو،
تو وہ اگر کوئی کارروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ تو یہ جو 12 برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔